السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس درس میں ہم سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ یہ مکی سورہ ہے اور اس سورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ دونوں صورتیں عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے۔ سبح، آپ پاکی بیان کیجیے، اسم ربک الاعلی، اپنے بہت بلند رب کے نام کی۔ تو اپنے بہت بلند رب کے نام کی آپ پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے۔ اور تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام عیوب و نقائص سے پاک کیا جائے، اس کو پاک مانا جائے اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ رب العالمین تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور صحیح سالم بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اعضاء کو مناسب بنایا، یعنی دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں کے درمیان کتنی دوری ہونی چاہیے اور یہ کتنے بڑے ہونے چاہیے، یہ سب اللہ رب العالمین نے انسان کو ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم پیدا کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا پھر راہ دکھائی، جس نے اندازہ کیا پھر راہ دکھائی، یعنی اللہ رب العالمین نے اشیاء کا، ان کی جنسوں کا اور اس کی مختلف انواع و اقسام کا صحیح اندازہ فرمایا، یعنی اس کی صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرما کر کے انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نیکی اور بدی کی طرف رہنمائی کی کہ دیکھو یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو اشیاء ہیں، ان کے جو خواص ہیں، ان کی جو صفات ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتلا دیا، اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر دی تاکہ انسان ان سے استفادہ کر سکے۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس نکالا۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے تازہ گھاس نکالا، یعنی زمین سے اللہ رب العالمین نے تازہ گھاس پیدا کیا جسے چوپائے اور جانور کھاتے ہیں۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ غثاء کا معنی ہوتا ہے کوڑا کرکٹ اور احوا کا مطلب ہوتا ہے سیاہ۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے گھاس پیدا کی، سبزہ پیدا کیا جو کہ بالکل ہرا بھرا اور لہلہاتا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو خشک کر دیتا ہے اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور کوڑا کرکٹ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس چیز کو پیدا کرتا ہے اس چیز کو اللہ رب العالمین مٹانے پر بھی قادر ہے۔ یعنی اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ایک دن آئے گا کہ میں تجھے موت دوں گا اور یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم تمہارا حساب و کتاب لیں گے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین سبزہ پیدا کرتا ہے، لہلہاتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے اور سوکھ کر کے بالکل سیاہ کوڑا کرکٹ کے مانند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے پڑھائیں گے، سنقرئک عنقریب ہم تجھے پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ تو تو بھولے گا نہیں۔ اصل میں جب جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی پڑھتے تھے،
جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جلدی جلدی پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ نازل شدہ وحی جو ہے ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، یعنی آپ کی زبان پر ہم اس کو جاری کر دیں گے اور آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ فلا تنسا، تو آپ اسے بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے اتنا آپ بھولیں گے۔ تو نہ تو اللہ نے چاہا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جن آیات کو اللہ رب العالمین منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو بھلوا دے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یقیناً وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، یعنی قرآن کا وہ حصہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، وہ مخفی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو سینے سے محو کر دیا جائے وہ مخفی ہے۔ اسی طرح جہر اونچی آواز سے پڑھنے کو کہتے ہیں اور خفی پست آواز سے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد کر لیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے محو کر دیا جائے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر اونچی آواز میں پڑھے، جہر کے ساتھ پڑھے، اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور جو خفیہ اور پست آواز میں پڑھے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو ظاہر میں عمل کرے، جلوت میں عمل کرے، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور جو عمل آدمی چھپ کر کے خفیہ طور پر کرے اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو یہ آیت عام ہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسانی کی توفیق دیں گے، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آسان راستے کی توفیق دے گا، اور یہ عام ہے، مطلب ہم آپ کے لیے وہی آسان کر دیں گے، یا اس کو یاد کرنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا اس پر عمل کرنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا اسی طریقے سے ہم اس طریقے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا، یا جنت میں جانے والا عمل، جنت میں لے جانے والا عمل ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ہے نا، یا اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو آسان ہو۔ تو یہ عام ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر تو آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، اگر نصیحت فائدہ دے تو آپ نصیحت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ واعظ و نصیحت وہاں پر کریں جہاں یہ محسوس ہو کہ یہ فائدہ مند ہوگی۔ تو یہ واعظ و نصیحت کرنے کا ایک اصول اور ادب بیان فرمایا گیا کہ جہاں پر نصیحت کے قبول کرنے کا زیادہ امکان ہو وہاں پر پہلے آدمی نصیحت کرے۔ البتہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، کیونکہ انذار اور تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری ہے۔ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، دونوں طرح کے لوگوں کو آپ کو نصیحت کرنا ہے، انہیں انذار و تبلیغ کرنا ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے یہاں پر اولم تنفع محذوف ہوگا، یعنی امام شوکانی کے نزدیک یہاں پر اولم تنفع محذوف ہے، یعنی فذکر ان نفعت الذکریٰ اولم تنفع، کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے یا نہ دے۔ تو آپ کو دونوں صورتوں میں نصیحت کرنا ہے۔ تو بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ بقیہ آئندہ آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر تفسیر رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔